السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، نمازوں کے جمع کرنے کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے تو محترم بھائی اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی بندے نے سفر کے لیے نکلنا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے بندہ نکل جاتا ہے، یعنی نماز ظہر کا بھی وقت نہیں ہوا، وقت سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے اگر نکل جاتا ہے تو وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ مؤخر کر لے گا اور عصر جو ہے اس کو معجل کر لے گا، تو اس طرح وہ دونوں نمازیں پڑھ لے گا۔ جی، یہ طریقہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہو تو بندے نے سفر کے لیے نکلنا ہو تو بندہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر پڑھ کے تو اپنے سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ جی، اس میں انشاءاللہ گنجائش ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جمع سوری کی ایک الگ صورت ہے جس کو ہم نے اس گروپ میں کئی دفعہ بیان کیا ہے، لیکن یہ جمع تقدیم و تاخیر سفر کے اندر یہ بھی جائز اور درست ہے جس کو میں نے ذکر کر دی ہے۔ اور حوالے وہ بھائی آپ سنن نبی داود کے اندر سے حدیث نمبر 1206، 1207، 1208 یہ روایتیں جو ہیں آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ 1206 نمبر والی حدیث جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ صحیح مسلم کے اندر سے بھی 706 نمبر پر مل جائے گی۔ تو اسی طرح 1207 نمبر والی حدیث جو ہے یہ آپ کو جامع ترمذی کے اندر سے 555 نمبر پر جی انشاءاللہ ملے گی، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ کے اندر جلد 3 صفحہ 159 پر بھی یہ بھی انشاءاللہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح 1208 نمبر والی حدیث جو ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، یہ سنن دار قطنی جلد 1 صفحہ 392 پر بھی موجود ہے اور بہقی کے اندر بھی آتی ہے۔ اور وید میں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے جی نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈل جاتا تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج ڈلنے سے پہلے ہی کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عصر کے وقت اترتے اور انہیں جمع کر کے پڑھتے، اور مغرب میں بھی ایسے ہی کرتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چل پڑتے تو مغرب کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عشاء کے لیے اترتے اور ان دونوں کو اکٹھے پڑھتے۔ یہ بھائی صورت ہے جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی، یہ دونوں صورتیں ہی درست ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اب اس میں آپ 3 صورتیں سمجھ سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ اور جو عام حالات میں بندہ گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کبھی کبھار جو 2 نمازوں کو جمع کرتا تو وہ جمع سوری ہوگی، جی اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہے آپ خوب سمجھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آپ سفر کے دوران ہیں، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اب آپ سفر کے دوران ہیں، عصر بھی رہ گئی ہے، تو بھائی اب آپ ملتان پہنچ چکے ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ جہاں ٹھہریں وہاں دیکھ لیں وقت ہے، اگر ابھی مغرب میں کچھ وقت باقی ہے، مغرب کا وقت بالکل قریب نہیں ہے، چند منٹ نہیں ہے، ابھی آدھا پونا گھنٹہ اگر پڑا ہوا ہے تو پھر آپ ظہر اور عصر کو پڑھیں، پھر انشاءاللہ جب مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کا وقت آ جائے تو پھر پڑھ لینا، اور اگر مغرب بھی ہو چکی ہے تو آپ کو موقع ملا ہے تو پھر آپ 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔